Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class pre-9th. Now it's time to start our English lecture of 18th of August. And today we are going to do pre-reading and exercise questions of chapter number 6 named Kite Vision and Pakistan. First of all, we will do pre-reading questions and then we will move toward exercise questions of this chapter. Here is our first question. What do you infer from the title and picture of the text? کہ اس چیپٹر کے ٹائٹل اور پکچر کو لے کے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس چیپٹر میں رائٹر نے کس چیز سے کس ٹاپک سے ریلیونٹ بات کی ہے؟ ٹائٹل انفرس دا آئیڈیالوجی وچ قائد ہیڈ آف پاکستان. اب وہ کہہ رہے کہ ٹائٹل ہمیں بتاتا ہے کہ قائد اعظم کی پاکستان کو لے کے کیا آئیڈیالوجی تھی، ان کا کیا نظریہ تھا، اینڈ آلسو ہی وانٹیڈ ہاؤ ہی وانٹیڈ اٹ ٹو بی. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے قائد اعظم اپنی آئیڈیالوجی کو عملی جامعہ پہنانا چاہتے تھے. سیکنڈ کویسچن ہے شیئر دا انفارمیشن یو آلریڈی ہیو اباؤٹ پاکستان. کہ وہ تمام انفارمیشن جو قائد اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ انفارمیشن بتائیں. قائد اعظم واز دا فاؤنڈر آف آور نیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم ہماری نیشن کے بانی ہیں. قائد اعظم وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش دا سسٹم آف آور کنٹری آن دا بیسس آف قرآن. وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے کنٹری کا جو نظام ہے وہ اسلام پر مبنی ہو، وہ قرآن پر مبنی ہو، اس نظام پر مبنی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلم ریاست کے لیے قائم کیے. نیکسٹ ہے تھرڈ کویسچن. واٹ واز دا رول آف قائد اعظم ان فریڈم موومنٹ آف پاکستان. قائد اعظم کا فریڈم موومنٹ کے اندر، آزادی کی تحریک کے اندر کیا کردار تھا، انہوں نے کیا رول پلے کیا؟ قائد اعظم پلیڈ اے وائٹل رول ان دا فریڈم موومنٹ آف پاکستان. وائٹل، اہم. وہ کہہ رہے کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک میں قائد اعظم نے بہت اہم کردار ادا کیا. ہز اسپیچز ور ریگولیٹنگ دا ہول مسلمس آف سب کانٹیننٹ. وہ کہہ رہے کہ ان کی اسپیچز نے، ان کی جتنی بھی تقاریر تھی، انہوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے جمع کیا. یعنی ان کا کیا، مسلمانوں کا کیا مقصد ہے، یہ مقصد قائد اعظم نے مسلمانوں کو بتایا کہ دے ہیو ٹو بی یونائٹیڈ ان آرڈر ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہول نیشن. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایکسرسائز کویسچنس. آج کے لیکچر کے لیے ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے ایکسرسائز کویسچنس. ہاؤ مچ کانفیڈینس ڈیڈ قائد ہیو ان ہز نیشن. قائد اعظم کا اپنی نیشن پر کتنا اعتماد، قائد اعظم کو کتنا کانفیڈنس تھا، کتنا اعتماد تھا ان کو اپنی نیشن پر. قائد اعظم ہیڈ گریٹ کانفیڈنس ان ہز نیشن. وہ کہہ رہے کہ قائد اعظم کو اپنی قوم پر بہت اعتبار تھا، بہت اعتماد کرتے تھے وہ. ہی فرملی پختہ that new emerging state of Pakistan will reform the society. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا، ایمرجنگ سامنے آنا، ابھرنا. قائد اعظم کے خیال میں کہ جو پاکستان کی نیو ایمرجنگ اسٹیٹ ہے، جو دنیا کے سامنے ایک نئی ریاست پاکستان کے نام سے جو سامنے آئی ہے، وہ سوسائٹی کو ریفارم کرے گی، وہ دنیا کی اصلاح کرے گی، وہ اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے گی. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ واز دا قائد's کانسیپٹ آف اوور نیشن. قائد اعظم کا اپنی نیشن کو لے کے کیا کانسیپٹ تھا، ان کا کیا نظریہ تھا؟ قائد's کانسیپٹ آف اوور نیشن واز دیٹ وی آر ون نیشن آن دا بیسس آف ریلیجن اینڈ کلچر. قائد اعظم کے خیال میں مسلمان اپنے ریلیجن، اپنے مذہب اور اپنے کلچر، اپنی ثقافت کو لے کر ایک الگ ریاست ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس واٹ واز دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا ویو آف قائد. قائد اعظم کے خیال میں پاکستان کی کیا آئیڈیالوجی تھی، ان کے نقطۂ نظر سے پاکستان کا کیا نظریہ تھا.
The ideology of Pakistan was based on pivot of Muslims' unity and oneness of nation. اب وہ کہہ رہے کہ قائد اعظم کی جو آئیڈیالوجی تھی پاکستان کو لے کر، اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ تھا مسلمس یونٹی. جو اس کا بنیادی نقطہ تھا وہ تھا پیوٹ آف مسلم یونٹی اینڈ وننس آف نیشن، کہ جب مسلمانوں کے اندر اتحاد ہوگا، جب ان کے اندر یونٹی ہوگی ایز اے نیشن، تو اس صورت میں مسلمانوں کو ایک طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از دا پاسبل سولوشن ٹو آور پریزنٹ پرابلمس، کہ اس ٹائم پہ جتنی ہماری موجودہ دور کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے، ان موجودہ دور کی مشکلات کا کیا حل نکل سکتا ہے. The possible solution to our present problem is that we should not fall prey to fatal diseases of disunity and disharmony. Fatal مہلک، prey شکار. اب قائد اعظم کے خیال میں اور آج کل کی جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، جو ہماری موجودہ جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا جو واحد حل ہے وہ اسی ایک پوائنٹ کے اندر ہے کہ ہمیں ڈس یونٹی اور ڈس ہارمنی، ہمارے اندر ڈس یونٹی نا اتفاقی، ڈس ہارمنی غیر ہم آہنگی، یعنی ہمارے اندر ڈس یونٹی اور ڈس ہارمنی نہیں آنی چاہیے. ہمیں خود کو ان مہلک بیماریوں کا شکار نہیں بننے دینا چاہیے. وی شوڈ پے ہیڈ ٹو قائد's وارننگ. وہ کہہ رہے کہ ہمیں قائد کی جو وارننگ ہے، جو قائد نے ہمیں وارننگ دی تھی، وہ کہہ رہے کہ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب وہ قائد وارننگ کیا تھی، وہ چیپٹر کے اندر جب ٹیکسٹ ہم نے ریڈ کیا تھا تو اس کے اندر کلیئرلی آپ کو ڈیٹیل میں وہ سارا بتایا گیا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ہاؤ کین وی بیکم اے اسٹرانگ نیشن، کس طرح سے ہم ایک مضبوط قوم بن کر دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں. وی کین بیکم اے اسٹرانگ نیشن اف وی اسٹارٹ ٹو تھنک بیونڈ بڑھ کے، آگے نکل کے، پرسنل ذاتی، لوکل مقامی، لنگول لسانی، ایتھنک مذہبی اینڈ پروونشیل صوبائی آئیڈینٹیٹیز شناخت. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک اپنے ذاتی مفادات، ہم لوکل، لنگول، ایتھنک، ہم کسی بھی قسم کے مذہبی یا فرقہ وارانیت سے آگے بڑھ کے، ہم صوبائی تعصبات سے آگے بڑھ کے، جب ہم ایز اے نیشن بن کے ہم کام کریں گے، جب ہمیں ان چیزوں سے، یعنی ہماری اپنی جتنی بھی آئیڈینٹیز ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم گجراتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قسم کے جتنی بھی ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ہیں ان سے ہٹ کے جب ہم ایز اے نیشن کام کریں گے تو یہی ایک واحد حل ہے جو کہ ہمیں بچا سکتا ہے دنیا کی نظروں سے گرنے سے، اور ہمیں ایک ایز اے نیشن دنیا کے سامنے کس طرح سے خود کو پروف کرنا ہے. یہ جب تک ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر وننس نہیں ہوگی، تب تک ہم اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے. اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. آپ نے ان کویسچنس کو اپنی کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. اللہ حافظ. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس pre-9th. Today the date is 18 August and the day is Tuesday. Your Diary of Pakistan Studies is chapter number 1 and long question number 8, Two Nation Theory. According to your notes, here is the question Two Nation Theory, origin, evaluation and explication. The first heading is introduction and it starts from in the subcontinent to this identity formed the basis of Two Nation Theory. Two Nation Theory. For this you will follow the page number 9. In the subcontinent Barasagir mein, every individual who embraced Islam associated himself socially and politically to the Muslim society and state. It's mean کہ سب کانٹیننٹ میں
انفرادی طور پر اگر کوئی بھی شخص اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو معاشرتی طور پر اور سیاسی طور پر ایک اسلامی معاشرے کا حصہ سمجھنے لگ جاتا تھا اور ایک اسلامی ریاست کا حصہ جو ہے وہ خود کو کنسیڈر کرتا تھا. ٹھیک ہے. Thus he would break all the previous relations and link himself to a new social system. اور جب وہ ایک نئے سسٹم میں آ جاتا تھا، ایک اسلامک معاشرے کا حصہ خود کو سمجھنے لگتا تھا، تو اپنے آپ کو اپنے جس کے جتنے بھی پریویس ریلیشنز ہوتے تھے، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو وہ ختم کر کے ایک نئے معاشرتی نظام میں داخل ہو جاتا. آن دیز بیسز، اس بنیاد پر ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ، دا سیپریٹ اینڈ اے یونیک ٹیمپرامنٹ آف دا مسلم آف انڈیا فارمڈ. اب اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو برصغیر کے مسلم تھے ان میں ایک الگ اور منفرد مزاج پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. دس آئیڈینٹی فارم دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. اٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دیٹ آف دا ادر انڈین نیشنز. اور جو مسلمانوں نے اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان بنائی تھی، وہ اس ٹائم پہ ہندوستان میں جتنی بھی دوسری نیشنز تھیں ان سے بالکل مختلف ہوتی تھیں. دس آئیڈینٹی فارم دا بیسس آف دا ٹو نیشن تھیوری. اور یہی جو ان کا تشخص تھا، یہی جو ان کی پہچان تھی، جو ان کی منفرد پہچان تھی، اسی سے ہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں ایک قوم آباد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جتنی بھی نان مسلمس اور مسلمس ایک قوم ہے. نو، نیور. They prove that there are two nations in the subcontinent. So two nations are here. It's mean, so from this behavior, the term of two nation theory has been started. In the perspective of the subcontinent کے تناظر میں, we know that two major nations live there from the centuries, but they're entirely different from each other. ہم جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ دو قومیں آباد تھیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھیں، صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود. Their basic principles and the way of living are so different from each other. ان کی جو بنیادی جو اصول تھے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے، صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود. They could not intermingle with each other. وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہیں سکے. ٹھیک ہے. The Indian Muslims fought the war of freedom on the basis of the two nation theory. اب جو انڈیا کے مسلمس تھے، ہندوستان کے، انہوں نے جو آزادی کی جنگ لڑی تھی وہ صرف اور صرف دو قومی نظریے کی بنیاد پر لڑی تھی. آفٹر ایکسیپٹنگ دس تھیوری ایز اے ہسٹوریکل فیکٹ، اب اس تھیوری کو یعنی ٹو نیشن تھیوری کو ایک تاریخی حقیقت سمجھتے ہوئے ٹو سیپریٹ اسٹیٹس، دو علیحدہ ریاستیں پاکستان اینڈ انڈیا کیم انٹو ایگزسٹنس، دو الگ الگ جو قومیں ہیں وہ وجود میں آئیں، ریاستیں وجود میں آئیں. دس تھیوری از دا بیسس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. اور یہی جو تھیوری تھی ٹو نیشن تھیوری، یہی وجہ بنی تھی پاکستان کے بننے کی. یعنی کہ پاکستان اگر بنا تھا تو اسی بیس کی بنیاد پر بنا تھا. کس بیس پر؟ اسلام کی بیس پر، ٹو نیشن تھیوری کی بیس پر، اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس پر. ٹھیک ہے. کہ سب کانٹیننٹ میں دو قومیں آباد ہیں، وہ کبھی بھی ایک ساتھ، چاہے وہ صدیوں اکٹھے پہلے بھی رہتی رہیں، اگر وہ بعد میں بھی صدیوں اکٹھی رہتی رہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبلی نہیں رہ سکتی، فریلی وہ اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو دا ٹو نیشنز آر انٹائرلی ڈفرنٹ فرام ایچ ادر and due to this it's their right to have a separate state. So far as the evaluation of two nation theory is concerned, here are some personalities and their thoughts. These personalities belong to different periods. So اب اس بیس کی بنیاد پر ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کو مختلف ادوار میں جو ہمارے لیڈرز تھے انہوں نے کس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا ٹو نیشن تھیوری کو. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. دا فرسٹ ہیڈنگ از سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری. اب سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹو نیشن تھیوری کو وہ کس طرح سے دیکھتے تھے. سر سید احمد خان کو بیسیکلی ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے وہ فاؤنڈر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ٹو نیشن تھیوری کی ٹرم یوز کی تھی وہ سر سید احمد خان نے کی تھی. سر سید احمد خان واز دا فرسٹ پرسن ہو یوز دا ٹرم ٹو نیشن تھیوری. پہلے آدمی تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی جو ہے وہ ایک ورڈ یا ٹرم یوز کی تھی. ڈیو ٹو ہندو اردو کنٹروورسی ان بنارس ان 1867. اب اردو ہندی تنازع جو ہے 1867 میں بنارس میں جو ہوا تھا اس کی بنیاد پر دو قومی نظریے کی ٹرم یوز کی تھی سر سید احمد خان نے. اب اردو ہندی تنازع کیا تھا؟ جو ہندو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو اس ٹائم پہ آفیشیل لینگویج ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہندی ہونی چاہیے. جبکہ جو مسلمس تھے وہ چاہتے تھے کہ اردو جو ہے وہ ہونی چاہیے نیشنل لینگویج. ٹھیک ہے. آفیشیل لینگویج. سو اس بنیاد پر ان کی جو ہے وہ
اچھے خاصے تضادات پیدا ہوئے تھے. سر سید احمد خان ڈکلیئر دیٹ مسلم آر اے سیپریٹ نیشن. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ تو صرف ایک لینگویج کی بنیاد پر اتنے جو ہے وہ تنازع پیدا ہو رہے ہیں, تضادات پیدا ہو رہے ہیں, اتنے ڈفرینسز ہیں ان قوموں کے درمیان. ٹھیک ہے. سو دیز ٹو نیشنز آر نیور دا سیم, دے آر ڈفرینٹ. ہی کنونس دا گورنمنٹ, انہوں نے گورنمنٹ کو کنونس کیا دیٹ دیر آر ایٹ لیسٹ ٹو نیشنز ان دا سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ میں دو قومیں آباد ہیں, کم از کم دو قومیں آباد ہیں. ون آف دیم از مسلم, ایک بڑی قوم مسلمان ہے, اینڈ دا ادر از ہندوز, اور دوسری ہندو ہے. تو مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن, مسلمان ایک الگ قوم ہے ان ایوری رسپیکٹ, ہر لحاظ سے, بیکاز دیئر سویلائزیشن, کلچر, لینگویج, کسٹمس اینڈ فلاسفی آف لائف آر ڈفرینٹ فرام دوز آف ہندوز. کیونکہ ان کی سویلائزیشن یعنی کہ ان کی تہذیب, ان کا کلچر, ان کی زبان, ان کے رواج, ان کے سوچنے کا انداز سب ہندوؤں سے مختلف ہے. دس تھیوری انفیوزڈ اے پولیٹیکل اسپرٹ امنگ دا مسلمس. اب یہ جو نظریہ تھا اس نے برصغیر کے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ درمیان ایک جذبے کو ابھارا, اینڈ پرووائڈیڈ دیم وتھ سچ اے لیڈرشپ, اور ان کو ایک ایسی لیڈرشپ فراہم کی وچ گیو اے نیو اسپرٹ, جنہوں نے ان کو ایک نیا جذبہ دیا, اینڈ پش ٹو دا فریڈم موومنٹ, اور جس سے مسلمانوں کو فریڈم موومنٹ, تحریک آزادی کی طرف ان کو پش کیا. انڈیا پارٹیشن بیکاز آف ٹو نیشن تھیوری. یہی وجہ تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کی بیس پر ڈیوائڈ ہوا تھا. The next one is about Allama Iqbal. So according to your notes, next heading is Allama Iqbal and two-nation theory. Dr. Allama Iqbal was of the view that, represented the idea of a separate state. اب علامہ اقبال نے جو ہے وہ بھی آئیڈیا پیش کیا تھا مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا. ہی سیڈ, انہوں نے کہا the Muslims would not allow their religious, political and social rights are asserted. مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے سیاسی, مذہبی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے, ختم کر دیا جائے. Therefore, I would like to see Punjab, North West, Frontier Province, پختونخوا یعنی کہ PK, سندھ اینڈ بلوچستان put together into one single state. یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب, سرحد یعنی کہ PK, سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اسٹیٹ بنا دی جائے, کیونکہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی. سو مسلم میجورٹی ایریا اس کو الگ کر کے ایک الگ اسٹیٹ بنا دی جائے. ٹھیک ہے. The next heading is about Chaudhry Rahmat Ali and two-nation theory. In January 1933, during his stay at England, Chaudhry Rahmat Ali proposed the word Pakistan in his pamphlet Now or Never. It was distributed among Indian politicians. چودھری رحمت علی نے 1933 میں جو ہے انگلستان میں جب وہ رہ رہے تھے تو انہوں نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک رسالہ پبلش کیا. ٹھیک ہے. ایک پمفلٹ پبلش کیا جس کا نام تھا نا اور نیور, کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یعنی کہ پاکستان اگر ابھی جب انگریز یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی انگریزوں کے جانے کے ساتھ ہی ہمیں سیپریٹ کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں انگریزوں کو اس بات پر متفق کرنا ہوگا, اس بات پر راضی کرنا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو سیپریٹ کر کے جائیں, کیونکہ اگر ابھی نہیں ہوا یہ تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انگریزوں کے جانے کے بعد ایک تو انگریز مسلمانوں کے حقوق کبھی بھی ادا نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو کبھی الگ ہونے دیں گے. سو دے سیڈ کہ مسلمانوں کو ابھی سے جو ہے اس کے لیے جدوجہد شروع کرنی چاہیے, اور جو مسلمانوں کی الگ اسٹیٹ ہوگی اس کا نام ہوگا پاکستان. اور اس رسالے کو جس میں انہوں نے پاکستان کا نام شائع کیا تھا اس کو ہندوستانی سیاستدانوں میں بھی تقسیم کیا گیا. In this pamphlet, the name of the separate state for the Muslims was proposed as Pakistan. چودھری رحمت علی واز آف دا اوپینین, چودھری رحمت علی کا خیال تھا دیٹ اے مسلمس پوزیس دا ہسٹری اینڈ سویلائزیشن آف دیئر اون, کہ مسلمان جو ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے, اپنی ایک تہذیب ہے, اینڈ دا بیسس آف دیز ٹو, اور ان دو کی بنیاد پر دیر نیشنلٹی از ناٹ ہندوستانی بٹ پاکستانی. اب ان کی سویلائزیشن بھی اور ہے, ان کی ہسٹری بھی اور ہے. اب ان دو باتوں کی بنیاد پر مسلمان جو ہیں وہ ہندوستانی نہیں بلکہ پاکستانی ہیں. یہ بلیو دیٹ, وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے دیٹ اے مسلم از اے نیشن, کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے دیٹ از ڈفرنٹ فرام ادر نیشنز لیونگ ان انڈیا, جو انڈیا کی باقی تمام قوموں سے الگ ہیں. انڈیا میں اس ٹائم پہ اور جتنی بھی قومیں آباد تھیں ان سب سے ڈفرینٹ ہیں مسلمس. ٹھیک ہے. جب مسلمانوں کی سویلائزیشن ان سے ڈفرینٹ ہے, جب مسلمانوں کی ہسٹری ان سے ڈفرینٹ ہے, مسلمانوں کی کلچر, مسلمانوں کا ریلیجن سب باقی قوموں سے چینج ہے, تو پھر وہ دو قومیں کیسے ہو سکتے ہیں, وہ ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ہی قوم میں مرج کر دیں گے. ہندوستان میں اس ٹائم پہ صرف ایک قوم ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی ہر چیز الگ ہونے کے باوجود ان کو ایک قوم قرار دیا جا رہا تھا. بٹ ہمارے لیڈرز نے اس بات کو پروف کیا کہ مسلمان باقی تمام قوموں سے الگ ہیں جو اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ میں رہ رہی تھیں. دا نیکسٹ ون از ٹو نیشن تھیوری اینڈ قائد اعظم.
قائد اعظم واز اے فارم ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری. قائد اعظم جو تھے وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے. ہی گیو دا مسلمس دا اسٹیٹس آف اے سیپریٹ نیشن. انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ جو ہے قوم کی حیثیت دی. ان ایوری رسپیکٹ ہر لحاظ سے. ہی سیٹ مسلمان اور نیشن اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف اے نیشن. کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. اگر ہم نیشن کی تعریف کریں کہ نیشن کے لیے نیشن کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے کہ ان کا اپنی ایک سویلائزیشن ہو, ان کی اپنی ایک ہسٹری ہو, ان کا اپنا ایک مذہب ہو. ٹھیک ہے, کسی بھی نیشن کے لیے یہ تینوں چیزیں بیسک ہوتی ہیں کہ ان کی ہسٹری الگ, اپنی الگ ہسٹری ہونی چاہیے, سویلائزیشن ان کی اپنی ہو, ان کا ریلیجن الگ ہو. تو یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کی تھیں اور باقی سب سے ڈفرینٹ تھیں. سو اس ڈیفینیشن کی بنیاد پر مسلمان نیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. دے مسٹ ہیو دیئر ہوم لینڈ. تو اس لیے ان کا اپنا ایک وطن ہونا چاہیے, دیئر ٹیریٹری, ان کا اپنا ایک علاقہ ہونا چاہیے, اینڈ دیئر اسٹیٹ, اور ان کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے, تاکہ جہاں پر وہ اپنی سویلائزیشن, اپنی ہسٹری کو بیس بنا کر اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی گزار سکے. پاکستان ریزولوشن واز پریزنٹڈ آن 23 مارچ 1940. جب پاکستان ریزولوشن پیش کی گئی 23 مارچ کو قرارداد پاکستان ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس, تو اس کا جو صدارتی خطبہ تھا اس میں قائد اعظم نے کیا کہا؟ دا ہندوز اینڈ دا مسلم بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس. کہ ہندو اور جو مسلمان ہیں وہ دو مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں کے جو مذہب ہیں وہ مختلف ہیں. their philosophy, social customs and literature, ان کا مذہب بھی مختلف, ان کی فلاسفی بھی مختلف, ان کی سوشل کسٹمز یعنی کہ ان کے رسم و رواج بھی مختلف, اور ان کا لٹریچر بھی مختلف. they have different epics, different heroes and different episodes. دونوں اقوام کے ہیروز, ان کی کہانیاں, ان کے واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. to tie together to such nations under a single state, one as a numerical minority and the other is a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be built for the government of a such state. اب قائد اعظم نے کیا کہا کہ اب ہم دو ایسی قوموں کو اگر ایک ہی جگہ پر رکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں, کیونکہ ہندو تو میجورٹی میں تھے اور مسلم جو ہے وہ مائنورٹی میں تھے, تو اگر ہم ان کو ایک ہی قوم قرار دیں اور ان کو ہم ایک ہی لڑی میں پروئیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم ایک ہی اسٹیٹ پر رکھیں, تو پھر اس سے بہت بڑی تباہی ہوگی ان فیوچر. اٹ وڈ بی بیٹر, یہ بہتر ہے فار دا برٹش گورنمنٹ, برطانیہ کی گورنمنٹ کے لیے, ٹو اناؤنس دا پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ, کہ وہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے اعلان کر دیں. بائی کیپنگ ان ویو, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے, دا انٹرسٹ آف دا ٹو نیشنز, کہ دونوں جو نیشنز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اٹ وڈ بی اے رائٹ اسٹیپ ریلیجیسلی ایز ویل ایز ہسٹوریکلی. اب یہ جو اسٹیپ ہے یہ نہ صرف ریلیجیسلی یعنی کہ نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ تاریخی طور پر بھی ایک زبردست اقدام ہوگا. سو اگر ہم دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ہمارے لیڈرز تھے, چودھری رحمت علی, سر سید احمد خان, علامہ اقبال, قائد اعظم, سب نے ٹو نیشن تھیوری پر زور دیا. ٹھیک ہے, اب ٹو نیشن تھیوری کیا ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. سو دس از دا اینڈ آف یور ٹو ڈیز ڈائری. اللہ حافظ, ٹل دا نیکسٹ ڈائری.